السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو تاریخ ہے اس میں مختلف قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ کی پیدائش 8 تاریخ کو ہوئی، یعنی 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ بعض کا قول ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور مشہور قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آج جمعے کا دن ہے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد تقریباً 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ ایک لمبا زمانہ گزرا اور اس زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا۔ 500 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد۔ 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تو دنیا کی حالت عجیب ہو گئی۔ لوگ آہستہ آہستہ اپنے دین سے دور ہوتے چلے گئے اور بے راہ روی اختیار کرتے چلے گئے۔ یہاں تک نوبت پہنچ آئی کہ لوگ گناہوں کے عادی ہو گئے، شرابوں کے عادی ہو گئے، اولاد سے نفرت کرنے والے بن گئے، اور خصوصاً
بچیوں سے نفرت پیدا ہو گئی، بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے، معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، بیواؤں کا کوئی مقام نہیں تھا، غریبوں پہ ظلم ہوتا تھا، ہر طاقتور اپنے کمزور کو ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ دنیا ایک اضطرابی کیفیت سے گزر رہی تھی، بے چینی سی زندگی محسوس کر رہے تھے لوگ۔ ہر کسی کو اس بات کا انتظار تھا کہ کوئی آئے ہمارے درمیان جو ہمیں ہماری عزت عطا کر دے۔ کمزوروں کو بھی انتظار تھا کہ کوئی انسان یا کوئی ایسا برگزیدہ بندہ پیدا ہو جو ہمیں عزت عطا کرے، ہمیں مقام عطا کرے، سکون کی زندگی عطا کرے۔ ہر کوئی اس بات کی تمنا کر رہا تھا۔ 500 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا اور دنیا کی جو کیفیت تھی بالکل بے چینی والی کیفیت، اضطراری کیفیت، پریشانی والی کیفیت تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ کا منشا بھی یہی تھا کہ ایک نبی کو مبعوث کیا جائے، ایک نبی کو پیدا کیا جائے جو لوگوں کو اضطراری کیفیت سے نکالے، سکون کی زندگی عطا کرے، جو لوگوں کو بے دینی میں مبتلا ہے ان کو دین کی طرف لائے۔ چنانچہ عام الفیل کے سال میں، یعنی جس سال ہاتھی والا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے گیا تھا، اسی سال اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو کچھ واقعات رونما ہوئے۔ ان واقعات میں سے اہم واقعہ یہ ہے، جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوئی تو ایوان کسریٰ یعنی کسریٰ کا محل لرز اٹھا، اس محل کے اندر زلزلہ آ گیا، اس کے دیواروں میں راکھیں پڑ گئی، دیواریں کمزور ہو گئی، دراریں آ گئی اس کے اندر، جبکہ اس کو مضبوط چونے، گارے اور مٹی، سیمنٹ سے بنایا گیا تھا اس زمانے میں۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو پیدا ہوتے ہی ایوان کسریٰ میں زلزلہ برپا ہو گیا، وہ محل دہل گیا، اس کی دیواریں پھٹ گئی۔ قیصر و کسریٰ پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ نجومیوں سے اس نے معلوم کیا، دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ مکہ کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جس کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی، جس کی حکومت پوری کائنات میں ہوگی، اس کی پیدائش کی وجہ سے یہ محل لرز اٹھا۔ اسی طریقے سے اس کے 14 کنکرے لگے ہوئے تھے، وہ گر پڑے۔ نمبر 2 پہ دریائے سادہ، جو ایک زمانے سے چل رہا تھا، اس میں پانی کبھی ختم نہیں ہوا۔ دریائے سادہ کی تاریخ تھی، کبھی خشک نہیں ہوا تھا، کبھی سوکھا نہیں پڑا تھا، اچانک وہ خشک ہو گیا، اس کی پانی کی تہ بالکل زمین سے لگ گئی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری وادی، وادی سادہ کے نام سے، جو 1000 سال سے خشک تھی، لوگ اس میں پانی آنے کی امید چھوڑ دیے تھے،
کہ وادی سعدہ اب کبھی جاری نہیں ہوگا، لوگ اس سے اپنی امیدیں منقطع کر لیے تھے، نا امید ہو گئے تھے۔ 1000 سال سے یہ وادی سعدہ خشک پڑی تھی، حضور کے پیدا ہوتے ہی یہ جاری ہو گیا، اس میں پانی ابل آیا۔ اسی طریقے سے فارسیوں کا آتش کدہ 1000 سال سے جل رہا تھا، یعنی 1000 سال میں کبھی اس کا وہ آتش کدہ، وہ آگ جو جلایا کرتا تھا، کبھی بجھا نہیں تھا۔ مستقل 1000 سال سے فارسیوں کا آتش کدہ جو جل رہا تھا، جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں، تو ویسے ہی فارسی آگ کی پوجا کرتے تھے، اور 1000 سال سے وہ آگ جل رہا تھا، حضور کے پیدا ہوتے اچانک بجھ گیا۔ فارسی حیران پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ پھر اس آتش کدہ کو دوبارہ جلانے کے لیے، دوبارہ آگ لگانے کے لیے بھرپور کوشش کی، لیکن آگ دوبارہ جلا نہیں، وہ سرد پڑ گیا، ٹھنڈا پڑ گیا۔ 1000 سال سے چلنے والا آتش کدہ بجھ جانے سے فارسیوں کے اندر ایک تہلکہ برپا ہو گیا، اور وہ حیران و پریشان ہوا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہوا۔ بہرکیف یہ کچھ واقعات جو حضور کی پیدائش کے وقت اور آپ کے پیدا ہوتے ہی رونما ہوئے تھے، اس سے یہ اندازہ ہوا، اور اس زمانے کے اہل علم نے لوگوں کو یہ بتایا، یہ پیغام دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، جس کی حکومت عرب و عجم سب پہ قائم ہوگی، باطل مٹے گا اور حق کا بول بالا ہوگا، حق کا دبدبا ہوگا۔ یہ علامتیں تھیں، یہ نشانیاں تھیں کہ قیصر و کسریٰ کا محل دہل گیا، اس میں لرزہ پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل کا اب خاتمہ ہوگا، باطل کا نام و نشان مٹ جائے گا، حق کا بول بالا ہوگا۔ اسی طریقے سے مجوسیوں، فارسیوں کے آگ کا بجھ جانا اس بات کی علامت تھی کہ یہ باطل ہے، اس باطل کو ختم ہو جانا، ہمیشہ کے لیے مٹ جانا، وغیرہ وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو مشہور قول کے مطابق ہوئی۔ حضور کے پیدا ہوتے ہی ایک نور سا نمودار ہوا، جس میں حضرت آمنہ کو ملک شام نظر آئے، ملک شام کے محلات نظر آئے۔ ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی، اور اس روشنی کے اندر ملک شام کے محلات نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مدینے سے لے کر کے ملک شام تک حکومت مسلمانوں کی رہے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے جسم کو صاف کرنے کے لیے دائیاں آگے بڑھی، تو آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آ رہی تھی، آپ کے جسم پر کوئی گندگی نہیں تھی۔ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ کو دائی نے چت لٹا دی تھی، تو آپ فوراً پلٹ کر کے سجدے میں چلے گئے، اور شہادت کی انگلی سے یہ اشارہ کر رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یعنی آپ پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے یہ امت کو پیغام دیا کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، پیشانی صرف اللہ کے سامنے ہی ٹیکنا ہے،
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور شہادت کی انگلی سے اشارہ اس بات کا تھا کہ اللہ ہی ہم سب کا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضور کے پیدائش کے بعد عبد المطلب جو حضور کے دادا ہوئے، جنہوں نے عبداللہ کی جان بچانے کے لیے، حضور کے والد حضرت عبداللہ کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹ کی قربانی پیش کیے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ کی شادی کے 3-4 مہینے کے بعد ہی وفات پا گئے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے۔ چنانچہ عبد المطلب اپنے اس ننھے بچے کو، خوبصورت بچے کو، جس کے جسم پر خوشبو کے اثرات، جس کے پیشانی پہ ایک عجیب چمک، جس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب کشش تھی، بڑے پیار سے گود میں لیے اور خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں۔ پھر ان کا نام رکھنے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کئی نام کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن زبان پہ ایک ہی نام آتا ہے، محمد۔ محمد یہ نام ایسا تھا کہ اس نام کا کوئی بچہ عرب میں پہلے نہیں تھا۔ ان کی زبان پہ، ان کے دل میں صرف یہی نام آ رہا تھا کہ ان کا نام محمد رکھا جائے۔ اور محمد کے معنی آتے ہیں کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، محمد۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو ہم بلند کریں گے۔ روزانہ پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی وقت حضور کا تذکرہ کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا ہے، روزانہ۔ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے تذکرے کو بلند کریں گے۔ چنانچہ عبد المطلب حضرت آمنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اس کا کچھ نام سوچا ہے؟ عبد المطلب نے خود ہی بیان کیا کہ میری زبان پر محمد نام آ رہا ہے، یہ نام کیسا رہے گا؟ حضرت آمنہ سے پوچھا کہ تمہارے دل میں کوئی نام ہو تو اظہار کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ اس کا نام احمد رکھو۔ احمد کے معنی آتے ہیں جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو۔ دونوں نام کے بہت اچھے معنی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا گیا۔ آج کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ نیا نام ڈھونڈتے ہیں، نیا نام۔ اور میں بعض بچوں کا ایسا نام سنا جو نام عام طور پر عیسائی اپنے بچوں کا رکھتے ہیں، مسلمان رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ نیا نام۔ نئے نام کے چکر میں نہ جائیں، اپنے بچوں کی پیدائش پر نبیوں کے جو نام ہے وہ نام رکھیں، صحابہ کے جو نام ہے وہ نام رکھیں، صحابیات کے جو نام ہے نام رکھیں۔ ان ناموں کے برکات ہوتے ہیں، اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا نام محمد اور احمد پڑا، اور قرآن نے بھی اسی دو نام سے آپ کو پکارا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اور ایک جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی ومبشرا باسمہ احمد، یعنی بشارت دیتا ہوں کہ ایسے پیغمبر کی جو پیغمبر آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد۔
ان دو نام سے اللہ نے آپ کو قرآن میں پکارا ہے، تو آپ کا نام محمد اور احمد رکھا گیا۔ میں اپنی اس بات کو یہیں پر روک کر کے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پوری انسانیت کے لیے رحمت، پوری انسانیت کے لیے برکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان پیغمبر بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ میں نے خطبے میں قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، جو پیغمبر قرآن پاک کی تلاوت کر کے حکمت و دانائی کی بات ان کو بتاتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ گمراہ تھے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، واضح گمراہی میں تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ایسی امت ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے تمنائیں کی، دعائیں کی اللہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا ظاہر کی تھی۔ کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب قیامت کے قریب دجال سے مقابلے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور شریعت پہ عمل کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق، سچی محبت یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ سچا عاشق رسول وہی ہے جو نبی سے سچی محبت کرتا ہو، نبی کی تعلیم سے سچی محبت کرتا ہو، جو نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہو، جو نبی کے طریقے کے اپنے گھروں میں لاگو کرتا ہو، وہی سچا عاشق رسول ہے۔ صرف پکار لینے سے کوئی عاشق رسول نہیں ہوا۔ آج چونکہ 12 ربیع الاول ہے، جگہ جگہ جلوسوں کا اہتمام ہوگا، جلسوں کا اہتمام ہوگا، کئی طریقوں سے عشق رسول کے دعوے کیے جائیں گے، محبت کا اظہار کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انہی طریقوں کو اختیار کرنا جو طریقہ نبی نے بتایا۔ نبی کی پیدائش کے دن ڈھول تماشا کرنا گناہ، ڈی جے بجانا گناہ، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا چکا۔ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیے، درود پڑھنے کا دن ہے، نبی کو یاد کیجیے، نبی کی سیرت کو پڑھیے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ ڈی جے بجاتے ہیں۔ شریعت میں گانا بجانا، ڈی جے بجانا گناہ، حرام ہے۔ ہم نبی کی پیدائش پر تماشا کریں، یہ ایک سچا عاشق رسول نہیں ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، خیال کریں، ایسے گناہوں سے بچیں۔ ڈی جے بجانا، گانے بجانا، پھر ڈانس کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اس سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ واقعی سچے عاشق رسول ہیں تو آپ سیرت کی کتاب پڑھیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، سیرت پہ آپ بیان سنیے اور دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے زندگی گزارے، کیا آپ نے تعلیم دی، ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے، ہم اس پر غور کریں۔ اس لیے
یہاں سے اس بات کو دل میں بیٹھا کر کے جائے کہ ہم بہترین امت ہیں۔ بہترین امت کا کام یہ ہے کہ بہترین کام کرے۔ خیر امت کا لقب دیا گیا ہمیں، بہترین امت۔ اللہ نے بے شمار انبیاء کرام دنیا میں بھیجے، بے شمار امتیں بنی، لیکن ان تمام امتوں میں سب سے بہترین امت آخری امت ہے۔ ہم آخری امت ہیں، ہم آخری نبی کے ماننے والے ہیں، تو اس لیے ہمارے اندر بہتری ہونی چاہیے، ہمارے اندر خیر کا کام ہونا چاہیے۔ گناہ کے کام سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف میرے محترم بزرگوار دوستو، حضور کی سنت کو اپنائیے، اپنے زندگی میں لائیے، اپنے بچوں کو سنائیے، حضور کی پیدائش کا واقعہ سنائیے، حضور کے جنگوں کا واقعہ سنائیے، حضور کے ساتھ جو حالات آئے تھے اس کو سنائیے، پھر اسلام کیسا پھیلا، کن مشکلات سے حضور گزرے ہیں، ان واقعات کو اپنے بچوں کے سامنے گنگنائیں، بولیں، اور گناہ جیسے کاموں سے احتیاط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو خیر امت بنایا ہے، ہم سے خیر کا کام لے لے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔